امت کے افراد کے ساتھ رحمت و شفقت کے برتاؤ کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مخلوق خدا پر کس قدر شفیق و رحیم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی، انسان بھی ہیں اور جن بھی، جانور بھی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی، طیور بھی ہیں اور حشرات الارض بھی۔ ان سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ ان کے حقوق کی بہترین ادائیگی کی مثال عملی طور پر پوری انسانی تاریخ میں تلاش کریں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ آپ علیہ السلام محض ہدایات نہیں دیتے تھے بلکہ عملاً مخلوق خدا کی داد رسی اور شکایات کا ازالہ بھی فرماتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں غلاموں بانیوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے مزدور کو اس کے بنیادی و انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، بانیوں، مساکین، مظلومین سبھی کے حقوق کو یقینی بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، تو جس کے زیر دست اللہ نے اس کے کسی بھائی کو کر دیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جو خود کھائے وہی ان کو کھلائے، جو خود پہنے وہی ان کو پہنائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اماموں کا نصیحت فرمائی کہ نماز ہلکی پڑھائیں، حاکموں کو حکم فرمایا کہ رعایا کو خوشخبری سنائیں، ان کے درمیان نفرت نہ پھیلائیں، ان پر آسانی کریں، سختی نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے امت پر شفقت کرتے ہوئے بس اوقات اس ڈر سے بعض اعمال ترک فرما دیے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو چند دن نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی۔ فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہوا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دے۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام نے سخت سے سخت مصیبت پہنچنے پر بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ جب آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں اور دوسرے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ کا مذاق اڑائیں، اور پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ قربان جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت پر کہ اس وقت ایک فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ سب کے سب درمیان میں کچلے جائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے عرض کرنے پر بھی انہیں سزا نہیں دینے دی بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام قبول کریں گے۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام کی شفقت عام ہے، کس خاص شہر کے لیے، کس خاص ملک کے لیے، کس خاص جنس کے لیے یا کس خاص مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی شفقت تمام کے تمام انسانوں، حیوانات، جنات، چرند، پرند سبھی کو ڈانپے ہوئے ہے۔ اور یہ بات صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ علیہ السلام کی شفقت تمام کے تمام لوگوں کو ڈانپے ہوئے ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہانوں یعنی دار الفنا اور دار البقا، دنیا آخرت دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی آپ کی رحمت کا قصہ ہے کہ مجھ سا گناہگار بھی امت کا حصہ ہے کہ جنگلی جانور بھی آپ سے اپنے دکھوں کی شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک ہرنی کا واقعہ ہے کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سنگلاہ وادی سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آواز سنی، یا رسول اللہ، میں نے ارد گرد دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر میں آگے بڑھا، پھر مجھے آواز سنائی دی، یا رسول اللہ، پھر میں آواز کی جانب گیا تو دیکھا کہ ایک ہرنی رسیوں میں بندھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام سے وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، بدو نے مجھے شکار کر لیا ہے اور اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ میری رسیاں کھول دیجئے تاکہ میں
ان को दूध पिलाकर वापस आपके पास आ जाऊं, कुर्बान जाऊं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू वाकई ऐसा करेगी? उसने कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी करूं तो अल्लाह ताला मुझे दर्द ज़ह के अजाब से हला कर डाले। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने सिजनी की रस्सियाँ खोल लीं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ गई। सामईन मोहतरम, आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप अलैहिस्सलाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, ये पैगाम इंसानियत को जोड़ने का पैगाम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और सीरत की इत्तिबा करें।